دوستو امام حسین کو تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن دوستو آپ سبھی جانتے ہو کہ ہر کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ لیکن آپ کو شاید جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ہندو لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے رشتے کو جوڑ کر طرح طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر ان ہندوؤں کو حسینی برہمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ حسینی برہمن کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آخر ان کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ ہے، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر ان حسینی برہمنوں کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حسینی برہمنوں کے مطابق ان کے باپ دادا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس جنگ میں مدد کی تھی کہ جو جنگ انہوں نے یزید کے خلاف لڑی تھی، یعنی ان کے باپ دادا بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اب یہ مدد کیسے کی گئی تھی، یا پھر ہندوستان میں رہنے والے لوگ اچانک سے عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے کیسے پہنچ گئے تھے، اس بارے میں حسینی برہمنوں کے اتہاس کار دو الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ اتہاس کاروں کی مانیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان کے ایک علاقے میں راہب نام کا ایک بزنس مین رہا کرتا تھا۔ راہب ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کی شادی کو تو بہت وقت گزر گیا تھا، لیکن اس کے کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ اس نے کسی انسان سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، فوراً ان سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا۔ راہب کی ملاقات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے راہب کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اب راہب کی وہ خواہش پوری ہو گئی کہ جس کے لیے وہ امام حسین کے پاس آیا تھا، یعنی اللہ نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ بس اسی وقت سے راہب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ماننے لگا۔ کہا جاتا ہے جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فیملی کو ساتھ میں گھیر لیا تھا تو راہب جو پیشے سے ایک تاجر تھا، اس وقت عراق کے کسی علاقے میں موجود تھا۔ انہوں نے جب اس بات کی خبر سنی تو وہ فوراً اپنے بیٹوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے، بلکہ انہوں نے اس جنگ میں شامل ہو کے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا تھا، اور اس جنگ میں سوائے راہب کے انہیں سارے بیٹے اور سارے ساتھیاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں راہب اور ان کے ساتھیوں کی اولادوں کو حسینی برہمن کہتے ہیں، لیکن دوستو وہی دوسری طرف کچھ اتہاس کار حسینی برہمنوں کی اس کہانی کو جھوٹا بتاتے ہیں، اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانہ کیے تھے۔ ان خطوں میں سے پہلا خط تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست حبیب کو روانہ کیا تھا، جبکہ دوسرا خط ایک ہندوستان کے راجا کے جس کو سمندر گپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو بھیجا تھا۔ دراصل میں سمندر گپت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی جن کا نام شہر بانو تھا، وہ ایران کے ایک حکمران یکزرد کی ایک بیٹی تھی، اور یکزرد کی ایک بڑی بیٹی کی شادی ہندوستان کے راجا یعنی چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا یعنی سمندر گپت اس کے تخت پر بیٹھا تھا، اور یہی وہ سمندر گپت تھا کہ جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، یعنی رشتے میں سمندر گپت کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خالو لگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خط ملتے ہی سمندر گپت نے ایک سپہ سالار اور فوج کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا تھا، کہ جس سپہ سالار کے انڈر میں اس فوج کو روانہ کیا گیا تھا اسی سپہ سالار کا نام راہب تھا۔ جب تک یہ فوج کربلا پہنچ گئی تھی تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ جنگ بھی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں مختار سقفی کے ساتھ مل کر
اس فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑی تھی۔ فی الحال دوستو، آگے جو بھی ہوا ہو، ہندوستان سے اسی فوج کے سپاہیوں کو آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانے لگا۔ اب اگر بات کریں کہ ان دونوں کہانی میں سے سچی کون سی ہے، تو آپ کو بتاتے چلے زیادہ تر اتہاس کار دوسری والی کہانی یعنی سمندر گپت سے جڑی ہوئی کہانی پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، ہم ان کہانی پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن حسینی برہمنوں پر زیادہ تر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی آپ کو ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ فی الحال دوستو، اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔